میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت ہے، جو کوئی مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تعالی اس پر 10 رحمت نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ۔ حضرت سیدنا یحییٰ بن خالد برمکی علیہ رحمت اللہ القوی ہارون الرشید کے وزیر تھے۔ آپ ہر مہینے حضرت سیدنا سفیان ثوری علیہ رحمت اللہ القوی کو 1000 درہم بھیجتے تھے، اور حضرت سیدنا سفیان ثوری علیہ رحمت اللہ القوی اپنے سجدوں میں ان کے لیے یہ دعا کرتے تھے، یا اللہ عز و جل، یحییٰ نے دنیاوی معاملات میں مجھے دوسروں سے بے نیاز کر دیا ہے، تو بھی آخرت کے معاملے میں اسے کافی ہو جا۔ جب حضرت سیدنا یحییٰ بن خالد برمکی علیہ رحمت اللہ القوی کا انتقال ہوا تو کسی نے آپ کو خواب میں دیکھ کر پوچھا آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ جواب دیا، اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا سفیان ثوری کی دعا کی برکت سے مجھے بخش دیا۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، اس حکایت سے معلوم ہوا کہ ہمیں علماء کی خدمت کرتے رہنا چاہیے۔ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 1250 صفحات و مشتمل کتاب بہار شریعت جلد اول، پیج نمبر 140 تا 141، 140 to 141، پبلشڈ بائی مکتبۃ المدینہ۔ اس میں حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی علیہ رحمت اللہ القوی فرماتے ہیں، بروز محشر علماء کے پاس کچھ لوگ آ کر عرض کریں گے، ہم نے آپ کے لیے فلاں وقت میں پانی بھر دیا تھا۔ کوئی کہے گا میں نے آپ کو استنجے کے لیے ڈھیلا دیا تھا۔ علماء ان تک کی شفاعت فرمائیں گے۔ ہمارے شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالی فضائل علماء کے پیش نظر ان کی خدمت کی ترغیب دلاتے ہوئے مدنی انعام نمبر 62 میں فرماتے ہیں، کیا آپ نے اس ماہ کسی سنی عالم یا امام مسجد مؤذن خادم کو 112 یا 12 روپے تحفتاً پیش کیے؟ نابالغ اپنی ذاتی رقم سے نہیں دے سکتا۔ اللہ تعالی ہمیں علماء کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، ہم نے دیکھا کہ ایک بزرگ کی دعا، جو ایک عالم دین تھے، ایک شخص جو ان کی کفالت یعنی ان کے اخراجات برداشت کر رہا تھا، اور ان کی دعا کی برکت سے ان کی بخشش ہو گئی۔ یاد رکھیے اس معاملے میں اخلاص کو بڑا دخل ہے۔
بہت سارے لوگ خدمت تو کرتے ہیں، مگر یوں سمجھیے کہ پورے محلے کو پتا ہوتا ہے کہ حضرت کی خدمت کر رہے ہیں۔ اس میں عزت نفس بھی مجروح ہوتی ہے، وقار بھی مجروح ہوتا ہے۔ اچھا، پھر ایسوں کی سب کو تعریف نہیں کرتے، ایسا نہیں کیسے کو سب کو اس کی کہتے یار یہ بہت اچھا آدمی ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ یار یہ آدمی بھلے پیسہ دیتا ہے، مگر چاہتا یہ ہے کہ میں پیسے دیتا ہوں تو لوگ میری واہ واہ کریں، لوگ میری عزت کریں، لوگ میری تعریف کریں۔ تو اگر اس لیے عبادت کرتا ہے، کیونکہ یہ ایک عبادت ہے، یہ ایک عبادت ہے کہ لوگوں کی مدد کرنا، اس طرح علماء کی مدد کرنا، کسی پریشان حال کی مدد اللہ کی رضا کے لیے بندہ کرے گا، اور یہ عبادت کہلاتا ہے۔ اور عبادت جب آتی ہے تو وہ ریاکاری کا بڑا ہی خطرہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اگر عبادت اس لیے کرتا ہے کہ لوگ اس کی تعریف کریں گے، یا اس عبادت کے ذریعے خود کو نیک ثابت کرنا چاہتا ہے کہ لوگ اس کو نیک کہیں گے، یا اس عبادت کے ذریعے وہ لوگوں سے مال بٹورنا چاہتا ہے، اس طرح کی اگر اس کی نیتوں میں فتنہ ہے تو ایسا شخص جو عمل کر رہا ہے نا، اس کو کہیں گے ریاکاری، اسے ریاکاری کہیں گے، اسے دکھاوا کہیں گے۔ اور ریاکاری یہ حرام ہے اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ یعنی وہ عمل، ابھی ہم نے سنا کہ حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ تعالی علیہ کی دعا کی برکت سے ان کی مغفرت ہو گئی۔ حضرت سیدنا یحییٰ بن خالد برمکی رحمت اللہ تعالی علیہ ہارون رشید کے وزیر تھے، اور آپ ہر مہینے حضرت سیدنا سفیان ثوری کو 1000 درہم بھیجتے تھے۔ تو جب حضرت یحییٰ بن خالد برمکی رحمت اللہ تعالی علیہ کا انتقال ہوا تو چونکہ سفیان ثوری رحمت اللہ تعالی علیہ یہ سجدے میں ان کے لیے دعا کرتے تھے کہ یا اللہ، یحییٰ نے دنیاوی معاملات میں مجھے دوسروں سے بے نیاز کر دیا، تو بھی آخرت کے معاملے میں اسے کافی ہو جا۔ یہ دعا حضرت یحییٰ خالد بن برمکی رحمت اللہ تعالی علیہ کام آ گئی، اور یہ دعا ان کی مغفرت اور بخشش کا ذریعہ بن گئی۔ لہذا ہم جب کسی کو جو نیک سمجھتے ہیں، یا ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی دین کا کام کرتا ہے، جیسے امام ہے یا مؤذن ہے یا خادم ہے یا عالم ہے یا مفتی ہے، اس طرح کا جس کو آپ دیکھ کر سمجھتے ہیں کہ مجھے ثواب ملے گا، تو پھر نظر ثواب پر رکھیں، نہ کہ نظر اس بات پر رکھیں کہ یہ میری تعریف ہوگی اور میرے نام کا ایک بورڈ لگے گا مسجد کے اندر کہ یہ حضرات مسجد کے اس میں خدمت سر انجام دیتے ہیں، اور یوں مطلب کہ اس کی تعریفوں کے پھول باندھے جائیں گے، یا مطلب مسجد میں اعلان ہوگا 27ویں میں لوگ ختم قرآن میں دیتے ہیں اور دیگر مواقع پر دیتے ہیں۔ آپ نے مسجد بنائی اور پھر چاہتے یہ کہ اس مسجد کے بنانے پر لوگ میری تعریف کریں، آپ چاہتے یہ ہیں، غور کر لینا چاہیے۔ جب بنائی اللہ کے لیے ہے تو کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ زندگی بھر اپنی کروڑوں اربوں روپے کی رقم خرچ کر دیں اور اللہ کے سوا کوئی نہ جانتا ہو کہ خرچ کرنے والا فلاں آدمی ہے؟ یہ ہو نہیں سکتا۔ کسی کے ذریعے بھی تو خرچ کیا جا سکتا ہے۔ ہاں، زکوٰۃ، اگر آپ زکوٰۃ کا معاملہ الگ ہے، زکوٰۃ سے تو مسجد بنتی نہیں ہے۔ زکوٰۃ کے لیے تو تملیغ شرط ہے، کسی کو ملک کرنا پڑے گا، فقیر شرعی کو جو کہ زکوٰۃ لینے کا اہل ہو تو اس کو زکوٰۃ دینی ہے۔ تو زکوٰۃ میں صدقات وغیرہ میں صدقات واجب اور صدقات نافلہ، ان دونوں میں یہ ہے کہ جو زکوٰۃ ہے، جیسے صدقات واجبہ ہے، فرض یا واجب جو دینا ہے اللہ کی راہ میں، وہ اعلانیہ دینا افضل ہے، اور جو نفلی ہے وہ چپ کر دینا افضل ہے، چھپا کر دینا افضل ہے۔ عموماً ہمارے یہاں سال بھر جو ہے یا ماہانہ حوالے سے یا ہفتہ وار حوالے سے مسجد کے مینٹیننس کے نام پر دیا جائے، امام کے نام پر دیا جائے، کسی کی کفالت کے نام پر دیا جائے، یعنی آپ نے کسی بیوہ کی مدد کی ہے، شرعی تقاضے پورے کرتے ہیں، سارے کہ بیوہ مطلب کو جا کر اس کو ملاقات بھی کر رہے ہیں اور بے پردگی بھی ہو رہی ہے، اور اپنی نفس کو بھی لذت دیے چلے جا رہے ہیں، اور اس کی مدد کے نام پر مدد بھی کیے جا رہے ہیں،
یا کوئی بچی ہے بڑی ہو گئی ہے بالغ ہو گئی ہے یا قروب بلوغ ہو گئی ہے، ایسی اگر ہو گئی ہے تو پھر اس سے جانا اور اس سے بے پردگی بھی ہونا، اس کے ساتھ پر ہاتھ بھی پھیرنا اور لذتیں بھی اٹھانا اور پیسے بھی دینا، کتنی مطلب کہ کسی ہوتا ہے نا گندی اور نیچ حرکت ہے یہ، کہ کر رہا اس لیے لوگوں کو یہ بتا رہا کہ میں عبادت کر رہا ہوں، نیکی کر رہا ہوں، اور اصل میں اپنے بد باطن اور اپنے نفس کو اور اپنے شیطان کو خوش کر رہا ہے یہ اس طرح کی حرکتیں کر کے۔ اسی طرح اگر آپ کسی کی بھی مدد کریں، کوئی سید صاحب ہیں، سادات کرام ہیں، ان کو تو زکوٰۃ دی بھی نہیں جا سکتی، آپ اپنے خاص صاف مال سے اگر کوئی سادات کرام کی سید صاحب کی مدد کرنا چاہتے ہیں تو ضروری کیوں ہے اس بات کا کہ پتہ چل جائے کہ میں مدد کر، ایون کہ آپ ماں باپ کی مدد کر رہے ہیں، ماں باپ کی مدد نہیں کی جا سکتی، بعض اوقات ماں باپ غریب ہوتے ہیں، اولاد امیر ہوتی ہے، بعض اوقات خالہ ماموں رشتہ دار قریب بھائی سگا بھائی سگی بہن غریب ہوتے ہیں، اور ساری دنیا میں یہ سخی مشہور ہوتا ہے، بہن کو جا کے پوچھو تو کہے گی کہ باہر سخاوت کرتا ہے، باہر اس کا نام ہوتا ہے، ہم کو نہیں دے گا، ہم کو دینے سے کیا شہرت ملے گی؟ مگر سب سے بہترین اور سب سے افضل یہ ہے کہ بندہ سب سے پہلے اپنے گھر میں دیکھے، اپنے قریبی رشتہ داروں کو دیکھے، اس کے بعد آگے بڑھے۔ زکوٰۃ کا بھی یہی ہے کہ سب سے پہلے اپنے قریبی لوگوں کو یہ دینے کی کوشش کرے، جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، مدرسہ بناتے ہیں، جامعہ بناتے ہیں، راہ خدا میں دیتے ہیں، مذہبی تنظیموں کو دیتے ہیں، جو اس طرح کی مدد کرتے ہیں نا، یا غریبوں کی مدد کریں، عموماً کو دعائیں ملتی ہیں، یہ دعا پر اکتفا کریں، نہ جانے کس کی دعا مغفرت و بخشش کا ذریعہ ہو جائے۔ دوسرا یہ کہ آپ کسی کی مدد کر رہے ہیں اور وہ دعائیں کر رہا ہے، اس دعا سے آپ کے بچوں سے مصیبتیں دور ہوتی ہیں، آپ کے کاروبار سے مصیبتیں دور ہوتی ہیں، آپ کی صحت پر آنے والی مصیبت دور ہوتی ہے، آپ کے آل اولاد کے حوالے سے آپ کو برکت نصیب ہوتی ہیں، گھر بار کے حوالے سے برکت نصیب ہوتی ہیں، بہت سارے دشمن پیچھے پڑے ہوتے ہیں، اور اس طرح راہ خدا میں خرچ کرنے سے عموماً یہ دشمنیاں بھی جان چھوڑ دیتی ہیں، کیونکہ صدقہ جو ہے نا، صدقہ یہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، اور اس میں بالخصوص صلہ رحمی اگر آپ نے کی، یعنی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کیا تو بری موت کو بھی دفع کرتا ہے، عمر میں بھی برکت دیتا ہے اور رزق میں بھی برکت دیتا ہے۔ جو اپنی عمر میں اپنے رزق میں برکت چاہتا ہے تو وہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اور وہاں پر عموماً پیسوں کی حاجت پڑتی ہے۔ تو اس طرح اگر ہم علماء کی مشائخ کی خدمت کریں، کیونکہ ان کا مقام بڑا ہوتا ہے، یہ علماء وغیرہ ہوتے ہیں نا، ان کا مقام بڑا ہوتا ہے، اور ان کو اللہ تعالیٰ ایسی عظمتیں عطا فرماتا ہے۔ میں ابھی یہ دیکھ رہا تھا اسی کتاب رحمت بری حکایات میں امام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں، کہ کسی نظر سیدنا امام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے شاگرد ہیں۔ ان کو خواب میں دے کر پوچھا کہ نزعہ کے وقت آپ کی کیا کیفیت تھی؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا میں اس وقت مکاتب غلام، یعنی یہ آقا اپنے غلام سے مال کی ایک مقدار مقرر کر کے یہ کہہ دے کہ اتنا ادا کر دے تو تو آزاد ہے، اور غلام اس کو قبول بھی کر لے تو ایسے غلام کو مکاتب کہتے ہیں۔ تو آپ فرماتے میں اس وقت مکاتب غلام کے متعلق ایک مسئلے میں غور و فکر کر رہا تھا، مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا کہ میری روح کب نکلی۔ تو جہاں اس واقعے سے ہمیں بزرگان دین کے وقت کی قدر کے بارے میں پتہ چلا، وہیں یہ بھی پتہ چلا کہ ہمارے بزرگان دین کو علم دین سے کس قدر محبت ہوا کرتی تھی کہ مرتے وقت بھی علم دین سیکھنے میں مشغول رہا کرتے تھے۔ جن حضرات نے وقت کی قدر کی، اللہ نے ان کے لیے بڑے بڑے کام آسان کر دیے اور ان کے لیے اپنی توفیق کی راہیں کھول دی، اور ان کے ہاتھوں اپنے دین کے بڑے بڑے کام لیے۔ خود حضرت سیدنا امام محمد رحمت اللہ تعالی علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے 999 کتب تصنیف فرمائی، 999 کتابیں لکھی، اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے بڑا مقام بڑا مرتبہ عطا فرمایا، اور آپ بڑے ہی
حسین و جمیل تھے، بڑے خوبصورت تھے امام محمد رحمت اللہ تعالیٰ علیہ۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ نزعہ کی سختی جس کے بارے میں سن کر خوف خدا رکھنے والوں کے دل کانپ جاتے ہیں، امام محمد رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے مجھے تو پتہ بھی نہ چلا کہ میری روح کب نکل گئی۔ کتنا بڑا مقام، کتنا بڑا مرتبہ، کتنی آسانی ہو گئی نا، ایک ایزی دنیا سے نکل گئے۔ سب سے مشکل راہیں جو دنیا سے نکلنے میں نا، ایک جیسے بارڈر پاس کرتے ہیں نا، تو بعد بارڈر بڑا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے، تو جو میجر بارڈر ہے نا اس دنیا، مطلب جو ہم بارڈر پاس کریں گے نا، ہم اس ملک سے اس ملک جائیں گے، ہم مطلب اس گھر سے اس گھر جائیں گے، اس دار سے اس دار جائیں گے، دار دنیا سے دار آخرت اختیار کریں گے، تو نزعہ کا بارڈر پاس کرنا ہے، موت کے وقت کی منزل جو ہے نا وہ پاس کرنی ہے، اور فرشتے آئیں گے روح قبض کرنے کے لیے۔ اس وقت کی تکلیف مت پوچھیے جو تکلیف ہوتی ہے، روح جیسے کہ وہ ایک کانٹے دار شاخ جیسے کہ روئی کیا اس میں ڈال دیں اور گھمائے اور نکال دیں، روئی کے کیسے ریشے ریکے نکلیں گے، ایسے جو روح نکلتی ہے نا تو جسم سے ایسی تکلیف ہوتی ہے کہ اگر اس کو پکڑ کے نہ رکھا جاتا مردوں کو فرشتے، تو نزاع کی سختی کے سبب وہ جنگلوں میں بھاگ کر نکل جاتا، اتنی تکلیف ہوتی ہے۔ اور بعضوں کے متعلق تو آتا ہے کہ ان کو برسوں کے بعد قبر سے کوئی ایسے بزرگوں کی کرامتیں ظاہر ہوئی اور وہ نکلے تو ان کو برسوں تک تو صرف نزاع کی سختی یاد رہتی تھی، اتنی سخت سختی ہوتی ہے نزاع کی۔ اور ایک ایسا شخص کہ جو یہ کہے کہ میں تو مطالعہ کر رہا تھا، پتہ ہی نہ چلا کہ میری روح کب نکل گئی۔ یہ علم دین، ہم علم دین سے دور ہیں۔ آپ علم دین سیکھنے کی طرف آئے میٹھے اسلامی بھائیوں، کہ میں علم دین سیکھوں۔ کتب جیسے میں اب یہ کتاب ہے 152 رحمت بری حکایت، اردو میں انگلش میں ہے، مختلف کتابیں مخطوط المدینہ کی آپ حاصل کیجئے۔ ویب سائٹ ہے دعوت اسلامی کی www.dawatIslami.net، اس کا وزٹ کیجئے، کتابیں مدنی چینل دیکھیے، آپ کے گھروں میں مدنی چینل میں امید کرتا ہوں کہ آتا ہوگا، مدنی چینل دیکھیے، روزانہ کچھ نہ کچھ وقت مدنی چینل کو دیجئے تاکہ اس سے بھی علم دین سیکھنے کو ملتا ہے۔ عموماً رات پاکستانی رات 12 بجے اور آپ کے یہاں سمجھیں کہ 9-10 بجے کے بعد بعض اوقات انگلش ٹرانسمیشن کا بھی ہمارے یہاں کچھ نہ کچھ حصہ ہوتا ہے، اور وہ بھی اسپیشلی فار انگلش ویورز، جو انگلش کنٹریز ہیں ان کے لیے ہم اس طرح کی کوئی ترکیب کرتے ہیں تاکہ وہ بھی علم دین سیکھیں۔ تو اللہ کرے کہ ہم اخلاص کے ساتھ علماء، مشائخ اور جو اہل ہیں ان کی مدد کریں، اور وہ مدد اعلانیہ نہ ہو، اللہ کرے کہ چپ کر کریں، پتہ ہی نہ چلے، نہیں کرتا کوئی تعریف نہ کرے اپنی بلا سے۔ یار تعریف سننے کے لیے تو آپ نے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں نہ کیا، اور اگر کوئی بالفت آپ کی مذمت کرتا ہے اور آپ برداشت کرتے ہیں، نہیں بتاتے، خالی بتا دینا کہ یار میں کرتا ہوں تاکہ میری کوئی تعریف کرے، اس سے بھی آپ بچتے ہو۔ ارے ٹھیک ہے برائی کر دی نا، اللہ اس کو معاف فرمائے، کسی کی برائی ہم کو بھی نہیں کرنی، کیا پتا کہ وہ چھپاتا ہو، البتہ چھپا کر دیں، اعلان نہ کریں تاکہ ہماری نیکی بچی رہے اور اللہ کی بارگاہ سے ہم ثواب پائیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا وہ عمل جو ہم نیکی سمجھ کے کر رہے ہیں ریاکاری کے نام پر لکھا جائے اور اس پر قیامت کے دن ثواب ملنے کے بجائے ہم کو عذاب دیا جائے۔ اللہ ہم سب کو اخلاص کے ساتھ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔